السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بلوکونامس۔ ویکلی اپڈیٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ کی اس اپ کمنگ ویک کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں جو بہت امپورٹنٹ ایونٹس ابھی اپ کمنگ ہے وہ میکرو فرنٹ پہ ہے، اور وہ ہے انفلیشن وینسڈے کو ڈیٹا ریلیز ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے یہ جو ابھی چوپینس بٹ کائن اور اس کے جو کرپٹو مارکیٹس میں دیکھا اوور آل مارکیٹ میں، وہ اس کی مین وجہ انفلیشن ہی تھا یو ایس کا، کیونکہ انفلیشن اسٹب بن ہے 2% ٹارگیٹ کے اوپر، اور مسلسل پچھلے 2-3 ڈیٹا جو ریلیز ہوئے اس میں وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ ایک کنسرن ہے اس وقت فیڈ کے لیے، فیڈرل ریزرو کے لیے، اور اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کٹنگ کے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کم ہو رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ مارکیٹ میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس انفلیشن میں جو میجر فیکٹر ہوتا ہے وہ آئل پرائزز ہوتے ہیں۔ تو جو فیبروری میں ابھی ڈیٹا ریلیز ہونے جا رہا ہے، اس میں جب سے ٹرمپ آیا ہے، ٹرمپ نے آگے سے کہا تھا اوپیک کنٹریز کو کہ آپ اپنا سپلائی بڑھا دیں آئل کی، تاکہ آئل پرائزز نیچے آ جائے، اور آئل پرائزز پچھلے مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایک اپنے لوئسٹ پوائنٹ پہ ملٹیپل ایئر لو کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اچھا ہاربنجر ہے۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ لوور دین ایکسپیکٹڈ آ سکتا ہے وینسڈے کو، اور جب یہ لوور دین ایکسپیکٹڈ آئے گا تو یہ کرپٹو ریلی کے لیے کرپٹو ریلی بنا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھا میکرو کیٹلسٹ بن سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اوپیک کنٹری نے سپلائی بڑھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو ایس اور رشیا کے درمیان جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آئل پرائزز مزید گریں، کیونکہ ایک اسٹڈی کے مطابق جو رشیا ہے وہ جو ابھی اس وقت آئل پرائزز اگر 40 to 55 بیرل پر ڈالر پہ آ جائے تو وہ پھر وار فائنانسنگ نہیں کر سکتا، مطلب یہ جو جنگ ہے اس کے اوپر وہ بریک ایون پہ آ جائے گا۔ تو یہ اس کے ڈیفینیٹلی یہ کوشش ہوگی کہ آئل پرائزز مزید گرائیں، اور مزید گرانے سے کیا ہوگا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے انفلیشن پہ بھی پڑے گا، اور ساتھ ساتھ اس سے اکانومی جو ٹیرفس ساتھ لگ رہے ہیں تو وہ اکانومی کو ویک کرنے کی اس کی چانسز ہے۔ تو اگر اکانومی بھی یوز کی ویک ہو رہی ہو اور ساتھ میں انفلیشن بھی کم ہو رہا ہو تو یہ ایک پرفیکٹ ریسیپی ہے کہ وہ ریٹ کٹ کے چانسز مزید بڑھ سکتے ہیں، اور جب ریٹ کٹ کے چانسز بڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ ایک کرپٹو مارکیٹ پہ ایز اے بولش فیکٹر بنے گا۔ تو یہ مطلب ساتھ ساتھ یہ جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی اور میکرو فرنٹ پہ بھی ایک انوائرمنٹ بن رہا ہے کہ ایک پازیٹیو لیکوڈیٹی انجیکشنز کے حوالے سے، اور اسٹیٹ بینک اس میں انٹروین کرے گا۔ ساتھ ساتھ یورپ میں اس وقت ایک ڈیٹ سیلنگ اپنا مطلب ہائیسٹ ڈیٹ سیلنگ پہ وہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک چانسز ہے کہ اب وہ جو لیکوڈیٹی انجیکشن ہے وہ سٹارٹ کریں، اور لیکوڈیٹی انجیکشن کی مین وجہ یہ ہوگی کہ وہ ڈیفنس سپینڈنگ کے لیے جو نیٹو کا بھی مسئلہ چل رہا ہے اس کے لیے ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ لیکوڈیٹی انجیکشن جا سکتے ہیں کرپٹو یا رسکی ایسٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل بانڈ ہے ایز پر CNBC کہ جو گلوبل بانڈ سیل اپ ایز انویسٹر ریئیکٹ ٹو ٹرمپ ٹیرف اینڈ جرمن پیراڈائگم شفٹ۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جرمنی اور جو ٹرمپ ٹریپس کی وجہ سے جو گلوبل بانڈ ہے اس میں سیل پریشر آ چکا ہے، اور گلوبل بانڈ گرنے کا پرائز گرنے کا امپیکٹ جو ہے نا ییلڈ پہ ہے، اور اس وقت جو ییلڈ ہے وہ گلوبلی وہ ہائیسٹ پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں، اور جب ییلڈ ہائیسٹ پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پرفیکٹ ریسیپی ہے کہ اس میں اب اسٹیٹ بینک کو اس کا ایک پرائز کو مزید گرنے کے لیے وہ لیکوڈیٹی انجیکشن کریں گے، اور اپنا لیکوڈیٹی جو پیکیجز ہے وہ لے کے آئیں گے، اور وہ یہ جو ابھی ایکسپیکٹیشن ہے بانڈ ییلڈ کی، یہ ہم نے کبھی بھی یورپ کی ہسٹری میں یہ نہیں دیکھا کہ اتنا ہسٹوریکلی جو ہے نا بانڈ ییلڈ بڑھ چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر بانڈ ییلڈ کے ساتھ ساتھ ہم اگر DXY یا ڈالر جو انڈیکس ہے DXY اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ ڈالر اگینسٹ میجر کرنسی کی اس کی جو چارٹ ہے۔ ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو بتا دوں تو پچھلے ایک مہینے سے جو ڈالر انڈیکس ہے وہ نیچے گر رہا ہے، اور اس کی اگر آپ کو میں ڈالر انڈیکس کے بارے میں بتا دوں تو ڈالر انڈیکس جو میجر کرنسی اگینسٹ ڈالر کی ویلیو ہے میجر اگینسٹ کرنسی، تو اب جو ڈالر ہے وہ باقی جو میجر کرنسی اگینسٹ گر رہا ہے، اور یہ اگر ڈالر انڈیکس نیچے جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ سسٹم میں لیکوڈیٹی انجیکشن زیادہ ہو رہی ہے، اور سسٹم میں جو لیکوڈیٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہ کرپٹو ایسٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے یا جو رسکی ایسٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ہاربنجر بتا رہا ہے کہ جو ڈالر انڈیکس مسلسل ایک مہینے سے گر رہا ہے، ساتھ میں انفلیشن کم ہوگا، اور گلوبل بانڈ سیل اپ بھی انکریز ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک ریسیپی بنا رہی ہے کہ اب جو ہے نا سسٹم کو مزید جو ہے نا لیکوڈیٹی اس سے نیچے نہیں لے کے
اور اس میں اسٹیٹ بینک اور جو سینٹرل بینک سے میجر سینٹرل بینک ہے وہ انٹروین کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی جو یو ایس سینٹ ہے اس میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے کہ جو IRS ہے DeFi بروکر کے حوالے سے بل پاس ہوگا، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو پرو اس وقت جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے وہ پرو کرپٹو ہے، تو وہ بھی بل پاس ہونے کا ایک پرفیکٹلی ایک چانس ہے۔ اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو کرپٹو ریگولیشن کے بعد ابھی جو لیکویڈیٹی انجیکشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائیں گے، اور سب سے جو آلٹ کائن سیزن ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے جو 10 ایئر ٹریجری ییلڈز ہے وہ جب لویسٹ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آلٹ سیزن سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ جو اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی مین فوکس ہے وہ ہے 10 ایئر ٹریجری ییلڈ کے اوپر، کہ وہ کسی طریقے سے اس کی جو پرائز ہے بانڈ کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کرے اور پھر 10 ایئر ٹریجری ییلڈ کو کم کر دے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ابھی اس کے لیے بھی جو لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ اس حوالے سے کہ ان کا 333 کا ایک میگا پلان ہے کہ جو 10 ایئر ٹریجری ییلڈ کو گرا دیا جائے۔ اب وہ 10 ایئر ٹریجری ییلڈ بٹ وائز کے اسٹڈی کے مطابق کہ ہو سکتا ہے کہ اپریل تک یہ چوپینس رہے، لیکن اپریل کے بعد یہ 10 ایئر ٹریجری ییلڈ بالکل ڈاؤن ہو جائیں گے، اور باقی اس جو اپریل کے بعد ایک سگنیفیکنٹ ریلی اس مارکیٹ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگ مارکیٹ کے گرنے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، لیکن اگر میں میکرو اور جیو پولیٹیکل اور باقی فرنٹ پہ دیکھوں تو ایک پرفیکٹ بریونگ ہو رہی ہے مارکیٹ ریلی کے لیے، اور اس کی وجہ سے میں یہ شور ہوں کہ یہ مارکیٹ جو ہے نا اٹھے گا، نہ صرف بٹ کائن اٹھے گا بلکہ ساتھ میں آلٹ کائن اور باقی جو میجر کائن ہیں جو اس وقت چوپینس کے شکار ہے یہ بھی انکریز کریں گے۔ تو آپ کو یہ ایسٹ ہولڈ کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتے رہے۔ تھینک یو سو مچ۔